جیسے ہی میں نے تسلیم کو اپنی جانب کھینچا تاکہ فاصلہ کچھ کم کر سکوں تو وہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ چکی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا، اب کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ کہنے لگی میں نے کہا کیا میں کر رہی ہو، آج کیوں بولتی بند ہے تمہاری؟ کہہ دو کہ ابھی 18 سال کی نہیں ہوئی، میں تمہارے قریب آؤں گا تو تم کوئی دفعہ لگوا دو گی۔ بول دو جھوٹ، حالانکہ تم 18 سال 4 ماہ کی ہو چکی ہو، اور شریعت اور قانون کے مطابق میں تم سے اپنا حق لینے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ میری بات پہ وہ گھبرائی تھی، پھر کہنے لگی بلال ابھی نہیں۔ میں نے کہا پھر کب؟ میں نے اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کے کہا۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں، بس ابھی نہیں، میں نے تمہارے بارے میں یوں نہیں سوچا۔ میں نے کہا بہت وقت ہو چکا ہے۔ وہ میرا ہاتھ خود سے پیچھے کر چکی تھی۔ ہاں تو اتنے سال لڑنے میں گزرے ہیں، تم ہمیشہ بس زہر ہی لگے ہو۔ میں نے کہا نو پرابلم، اب پیار کر کے گزار لیتے ہیں، اس کے لیے موقع تو دینا پڑے گا نا۔ میں فل فارم میں تھا، اس لیے جب اس کے قریب ہوتا وہ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پیچھے کر دیتی۔ وہ گھبرا رہی تھی، کہنے لگی ابھی نہیں، بس کچھ وقت چاہیے۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ دیا تمہیں وقت، 1 ہفتہ لے لو، میرے خیال سے کافی ہے۔ وہ کچھ پرسکون ہوئی، مگر میں نے کہا کہ تم صوفے پہ نہیں سوگی، بیڈ پہ سوگی۔ میری بات پہ وہ پھر سے بے چین ہوئی، کہنے لگی مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے، اگر تم نے رات میں نے کہا کچھ نہیں کروں گا میں۔ میری بات پہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے کہا وعدہ کرو، ہاتھ نہیں لگاؤ گے؟ میں نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا نہیں لگاؤں گا۔ ٹچ بھی نہیں کرو گے؟ اس نے انگلی اٹھا کے کہا۔ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ 1 ہفتہ دیا ہے تمہیں، بلال اپنے قول کا پکا ہے۔ میری بات سن کے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر بیڈ پہ آ کے میرے برابر میں لیٹ گئی، لیکن گھبرا رہی تھی۔ بیڈ کے بالکل کنارے پہ لیٹ کے سو گئی، مگر مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ بار بار میری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ 4 سالوں میں اچھی خاصی پیاری ہو چکی تھی، اور پھر جو بھی تھی تو میری بیوی۔ بڑی مشکل سے میں سویا۔ اگلے روز میں ایک بہت خوبصورت جوڑا تسلیم کے لیے لے کے آیا۔ وہ حیران بھی ہوئی اور تذبذب میں بھی تھی۔ یہ کیوں لے کے آیا ہو میرے لیے؟ اس نے گھبراتے ہوئے مجھ سے پوچھا تھا۔ بس یوں ہی، مجھے اچھا لگا، سوچا تم پہ یہ کلر اچھا لگے گا اس لیے لے آیا۔ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم یہ مہربانیاں مجھ پہ کیوں کر رہے ہو۔ اس نے وہ شاپنگ بیگ ایک طرف رکھ دیا۔ میں نے کہا کیوں کر رہا ہوں؟ کہنے لگی مبشرہ نے ٹھہنگا دکھا دیا ہوگا نا، اس لیے میرا خیال آیا، میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ میں کچھ حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا اندازہ کافی حد تک ٹھیک تھا۔ میں نے کہا جی نہیں، میں نے اسے خود چھوڑا تھا، اس سے دوستی اس لیے کی تھی کیونکہ تم سے دشمنی کا رشتہ تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ بیوی سے بہتر کوئی اچھا دوست نہیں ہوتا، اور پھر تم میرے کام بھی کر دیتی ہو، اماں کے ساتھ کچن میں بھی لگ جاتی ہو، تو میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ کہنے لگی میں سب جانتی ہوں، یہ میرا خیال تمہیں اتنا کیوں آ رہا ہے؟ میرے سامنے تم میری چوائس کے کپڑے پہن کے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جاتے تھے، تب تو کبھی نہیں سوچا کہ مجھ پہ کیا بیتی ہوگی۔ اس کی بات نے مجھے بری طرح سے چونکایا تھا۔ میں اس کے پاس آ گیا، اس کے نروٹھے انداز کو دیکھنے لگا۔ ایک شوق سا مجھے لگا تھا۔ تسلیم، تمہیں برا لگتا تھا؟ کہنے لگی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا جھوٹ، فرق نہیں پڑتا تو کہتی بھی نہیں، اسی لیے تم نے اماں ابا سے میری شکایت لگائی تھی۔ میں کچھ سمجھ گیا تھا۔ وہ نظریں چرا گئی۔ تمہیں جیلسی ہو رہی تھی ہے نا؟ کہنے لگی تانے دے دے کے میں نے تمہیں جم جانے پہ مجبور کیا تھا تاکہ تم میرے ساتھ کچھ اچھے لگ سکو، اور ہوٹلنگ تم مبشرہ کے ساتھ کرنے جاتے تھے۔ پھر مجھے وہ شاپنگ بیگ پکڑا دیا، کہنے لگی یہ بھی اسی کو دے دو یا کوئی نئی گرل فرینڈ ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا اگر میں نے نئی گرل فرینڈ ڈھونڈ لی نا تو جل کے راکھ ہو جاؤ گی۔ پتہ نہیں کیوں اچھا لگ رہا تھا اس کا یوں جیلس ہونا، اور وہ بھی میرے لیے۔ کہنے لگی مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس اپنے بھائی کی خاطر یہاں ہوں تاکہ اس کا گھر بس سکے،
تم تو مجھے شروع سے اچھے نہیں لگتے تھے، سمجھے؟ میں اس کے اور قریب آ گیا۔ برا لگتا ہوں تمہیں؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ اپنا رخ بدل کے کہنے لگی بہت زیادہ۔ میں نے کہا اسی لیے جیلس ہو رہی تھی؟ ادھر دیکھو نا میری طرف۔ جیلس انسان محبت میں ہوتا ہے، نفرت میں نہیں۔ آگ تو تمہارے اندر بھی لگ چکی ہے، یہ بات الگ ہے کہ تم اعتراف نہیں کرو گی۔ جسے ساری زندگی موٹا گینڈا کہتی آئی، دل تو تمہارا بھی اسی کے نام پہ دھڑکنے لگا ہے۔ میں اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، اب دور رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، چاہے تم ایک کے بجائے 4 لڑکیوں سے دوستی کر لو، جو چاہے کرو، ہٹو پیچھے۔ میں نے کہا تم دور رہو گی تو ایسے ہی کروں گا، 4 لڑکیوں سے دوستی کروں گا، تم جلتی رہنا پھر، ورنہ کہہ دو کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی نہیں کرتی میں تم سے محبت، دور رہا کرو مجھ سے، سمجھے نا؟ میں نے کہا آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، اچھا لگنے لگا ہوں نا؟ سچ بتا دو تسلیم، ورنہ قسم سے 4-5 لڑکیوں سے سچ مچ دوستی کر لوں گا۔ کہنے لگی نہیں ہے تم سے محبت، میری بلا سے 10 لڑکیوں سے دوستی کر لو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے کہا پکا؟ ہاں پکا۔ وہ نظریں چرا کے بولی بس میرے پاس نہیں آنا۔ میں نے کہا جانے من آگ تو لگ چکی ہے، اتنا تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، خود آؤ گی میرے پاس، یہ وعدہ ہے بلال کا تم سے۔ میری بات سن کے کہنے لگی میری جوتی آئے تمہارے پاس، ہٹو پیچھے۔ میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ مجھے پیچھے کر چکی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بچوں، اب دیکھو میں کتنی لڑکیوں سے دوستی کرتا ہوں، میری شکل دیکھنے کو بھی ترسا کرو گی۔ میں اپنے بیڈ پہ لیٹ گیا، وہ جا کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ میں جانتا تھا اسے ہارر مووی سے بڑا خوف آتا ہے۔ صبح ویسے بھی اتوار تھا، چھٹی تھی اور چین بھی نہیں آ رہا تھا، اسی لیے میں نے LED پہ ہارر مووی لگا دی، والیوم بھی بڑھا دیا۔ فلم کی خوفناک آوازیں سن کے اس نے منہ تک لحاف اوڑھ لیا، پھر کہنے لگی بلال کے بچے آواز آہستہ کرو۔ میں نے کہا ہاں کیا کچھ کہا تم نے؟ میں جان بوجھ کے انجان بنا۔ اس نے منہ سے لحاف اتارا، کہنے لگی والیوم سلو کرو، بڑے غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں نے والیوم اور اونچا کیا، سائڈ ٹیبل کی دراز میں سے چپس نکالے، کھانے لگا۔ بلال، وہ چلائی تھی، خوف کے مارے اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ اب مجھ سے تو کہہ نہیں سکتی تھی کہ ڈراؤنی خوفناک آوازیں سن کے ڈر رہی ہے، اس لیے والیوم سلو کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے کمرے کا لیمپ بھی بجھا دیا۔ ایک تو ہارر مووی، اوپر سے خوفناک آواز ہے، پھر گھپ اندھیرا، جان تو اس کی نکلنی ہی تھی۔ میں مزے سے فلم دیکھ رہا تھا، وہ منہ تک لحاف اوڑھ چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ سوئی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی خوفناک سین آتا، اس کا کپ کپاتا وجود مجھے صاف نظر آتا تھا۔ تنگ آ کے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، کہنے لگی میں باہر جا رہی ہوں۔ اپنا تکیہ اٹھا کے وہ کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں جاؤ شاباش، یہ جو ٹی وی پہ چڑیل نظر آ رہی ہے نا، یہ تمہیں باہر بھی نظر آئے گی۔ میری بات پہ کہنے لگی شرافت سے مووی بند کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ خوف کے مارے رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ میں کیوں بند کروں؟ ڈر لگ رہا ہے تو آ جاؤ نا میرے پاس، سارا خوف پل میں دور کر دوں گا۔ میرے ارادے بھانپ کے کہنے لگی اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے، آ جاؤ شرافت سے میرے پاس، مووی بند کر دوں گا، ورنہ ڈرتی مرتی رہو۔ میری بات سن کے وہ تپ کے رہ گئی۔ میں بھی آج ٹلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے بڑی ہمت کر کے LED بند کر دی، تار تک اتار دی، کہنے لگی اب دیکھو۔ میں نے کہا تسلیم شرافت سے آن کر دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کہنے لگی تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں، مجھے میرے بھائی کے گھر کے اجڑنے کا خیال نہ ہوتا نا تو میں کب کی میکے چلی جاتی۔ شاید زیادہ ہی ڈر گئی تھی، بڑے غصے میں تھی۔ میں نے کہا تو اب چلی جاؤ، کس نے روکا ہے؟ میں نے اسے مزید تپایا۔ کہنے لگی چلی جاؤں گی۔ میں نے کہا جاؤ اور یہ مووی لگا کے جانا۔ کہنے لگی یہ نہیں لگے گی۔ میں نے کہا میں بھی دیکھتا ہوں کیسے نہیں لگتی۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، LED کے پاس آیا، وہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ میں نے سوئچ لگایا، اس نے ہٹا دیا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اتنا ڈر لگ رہا ہے تو آ جاتی نا میرے پاس۔
میں نے اسے خود سے قریب کر کے کہا، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، نیند آ رہی ہے۔ اس نے بات بدلی۔ میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے مووی دیکھنی ہے۔ کہنے لگی بلال تم یہ جان بوجھ کے ہارر مووی لگا رہے ہو، سب سمجھتی ہوں میں۔ میں نے کہا سمجھتی ہو تو نخرے کیوں دکھا رہے ہو؟ میری بہن تو تمہارے بھائی کو یوں نخرے نہیں دکھاتی۔ 4 سال کا انتظار رستم نے تو نہیں کیا۔ میری بات پہ کہنے لگی میرے بھائی نے لڑکیوں سے یارانے بھی نہیں کیے۔ بڑا تنک کے اس نے جواب دیا تھا، بیوی دور رہے گی تو باہر تو منہ مارنا پڑتا ہے لڑکی، تم قریب ہو جاؤ، میں یارانے چھوڑ دیتا ہوں۔ کہنے لگی چھوڑو میرا ہاتھ ورنہ میں تمہارے بال نوچ لوں گی۔ میں نے کہا ساری زندگی تمہاری بدمعاشی نہیں چلے گی مجھ پہ۔ کہنے لگی ابھی بتاتی ہوں تمہیں۔ اس کا ہاتھ میرے بالوں تک جانے لگا، میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن اس کی کلائی اب میرے ہاتھ میں تھی۔ وہ پھر سے میری طرف بڑھی، میں پیچھے ہٹا، یہاں تک کہ میں بیڈ پہ گر چکا تھا اور وہ میرے اوپر گر چکی تھی۔ میں نے ایک پل نہیں لگایا، اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تسلیم میرے حصار میں کسمسائی، بلال کے بچے چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا بچے ابھی کہاں ہوئے، جب ہوں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، مت چھوڑنا میرے بچوں کو، بڑے پیار سے رکھنا۔ میں اب اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ بلال، اس کا ذرا سا احتجاج میرے سامنے بے معنی تھا۔ میں نے کہا لڑ کے پیار کرنے کا بھی اپنا مزہ ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، دل کی بھڑاس بھی نکل جاتی ہے اور پیار بھی ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے مزید قریب ہوتا، میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں حیران ہوا کہ پہلے تو اماں نے آج تک کبھی رات کے وقت میرا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ کچھ حیران تسلیم بھی ہوئی تھی۔ اماں کہنے لگی بلال دروازہ کھولو، رابعہ آئی ہے۔ یہ سن کے میں بھی حیران ہوا اور تسلیم بھی۔ رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ رابعہ اس وقت آئی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ تسلیم بھی پریشان تھی۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو میری والدہ رو رہی تھی۔ جب میں نے رابعہ کو دیکھا تو ہاتھ میں اپنی بیٹی کو پکڑے وہ روئے جا رہی تھی۔ نہ سر پہ دوپٹہ تھا، نہ پاؤں میں چپل تھی۔ میں فوراً سے اس کے پاس آیا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ میرے ساتھ لگ کے رونے لگی۔ کہنے لگی رستم نے مجھے گھر سے نکال دیا، کہہ رہا طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کے تو میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ تسلیم بھی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ایسے کیسے طلاق دے دے گا؟ کیا ہوا ہے رابعہ، مجھے بتاؤ۔ لیکن وہ روئے جا رہی تھی، اس کی بیٹی بھی رو رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں، میں کئی سالوں سے زبردستی اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی۔ میں نے جسے سونا سمجھ کے اپنایا تھا وہ کانچ کا ٹکڑا نکلا، جس نے میرے جذبات کو زخمی کر دیا، میری روح تک کو گھائل کر دیا۔ مجھے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، اسے تو اپنی اولاد تک قبول نہیں ہے۔ یہ سن کے تو مجھے رستم پہ بھی بے تحاشا غصہ آیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے وہ یہ سب کر سکتا ہے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر تمہیں دھکے مار کے نکالنے کی؟ وہ ننگے پاؤں یہاں تک آئی تھی، سر پہ دوپٹہ تک نہیں تھا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں، میں اس کا منہ توڑ کے آتا ہوں ابھی۔ یہ کہہ کے میں باہر جانے لگا تو تسلیم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، یقیناً رابعہ آپی نے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہوگا۔ رستم بھائی ایسے نہیں ہیں بلا وجہ کسی کو یوں دھکے مار کے نکال دے۔ تسلیم کی بات سن کے مجھے تو جیسے آگ لگی۔ رابعہ کہنے لگی بجائے میرا ساتھ دینے کے تم اپنے بھائی کو سچا کہہ رہی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارا بھائی کیا ہے؟ میں تسلیم کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ میری بہن کا قصور ہے؟ وہ نظریں چرا رہی تھی۔ کہنے لگی ہو سکتا ہے، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی، اور اپنی غلطی کون بتاتا ہے؟ سارا الزام دوسروں پہ ہی ڈالا جاتا ہے۔ میری تو تلووں پہ لگی اور سر پہ جا کے بجھی۔ رابعہ رونے لگی، کہنے لگی تسلیم مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک عورت ہو کے تم یہ سب کچھ کہو گی۔ میں نے کہا 1 منٹ مجھے بات کرنے دو۔ میں نے چٹکی بجائی۔ میں نے کہا چلو شاباش، نکلو یہاں سے، اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھو، چپل پہنو اور جاؤ اپنے گھر۔ میری بات سن کے تسلیم نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارے بھائی کی طرح بے غیرت نہیں ہوں میں،
کہ تمہیں بنا چپل اور بنا دوپٹے کے بھیج دوں؟ چلو شاباش، جاؤ یہاں سے۔ میری بہن کا قصور ہے نا؟ تو ٹھیک ہے، میری بہن آ گئی اپنے گھر، اب تم اپنے بھائی کے گھر جا کے بیٹھو۔ تسلیم نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھی تھے، لیکن اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میرے بھائی نے تمہاری بہن کو بنا دوپٹے کے بھیجا ہے نا، تو میں بھی ایسے ہی چلی جاتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ 2 قدم آگے بڑھاتی، میں نے اس کا بازو پکڑا اور بڑے غصے سے کہا، سر پہ دوپٹہ لے کے چپل پہن کے جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس کے سر پہ دوپٹہ دیا۔ میں نے کہا، اور اپنے بھائی کو میرا پیغام دے دینا، اگر وہ 2 دن کے اندر رابعہ کو معافی مانگ کے اپنے گھر نہیں لے کے گیا تو تم بھی اس گھر میں واپس نہیں آؤ گی۔ میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کے اس نے اپنا بازو چھڑوایا، کہنے لگی، مجھے پتہ تھا تم ہو ہی ایسے، تم مطلبی ہو، تمہیں اپنی بہن کے آنسو نظر آ رہے ہیں اور تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹے ٹسوے بہا رہی ہوں۔ مجھے اتنا غصہ آیا، میں نے کہا، تسلیم۔ میرا ہاتھ ہوا میں رکا، میں نے کہا، اپنی زبان کو لگام دو، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں نے کیسے اپنا ہاتھ روکا یہ میں جانتا تھا۔ وہ غصے سے چپل پہن کے تن فن کرتی ہوئی چلی گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، توبہ توبہ، اس لڑکی کی زبان سنی ہے تم نے؟ ارے میری بچی کو اس کمینے نے دھکے مار کے نکال دیا، صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا بتاؤ رابعہ؟ میری والدہ نے پوچھا، لیکن وہ تو روئے جا رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کو اس کی حالت نظر نہیں آ رہی؟ پتہ نہیں اس کمینے نے کیا سلوک کیا اس کے ساتھ، پانی لے کے آئیں۔ میں نے رابعہ کو بازو سے پکڑ کے آہستہ سے صوفے پہ بٹھایا۔ میرے والد بھی آ گئے، کہنے لگے، کیا ہوا ہے اسے، اس وقت یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے کہا، ابا 1 منٹ، میں پوچھتا ہوں۔ میں رابعہ کے پاس بیٹھ گیا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اماں نے اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا، رابعہ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، وہ اصل میں میرا بچہ، یہ کہہ کے وہ چپ ہو گئی۔ میں نے کہا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے تمہاری بچی کو؟ مجھے بتاؤ، کیا اس کو بھی مارا اس کمینے نے؟ کہنے لگی، نہیں، یہ بیٹی نہیں ہے، یہ خواجہ سرا ہے۔ یہ سن کے تو ہم سب کی آنکھیں پھٹی۔ رابعہ پھر سے رونے لگی، کہنے لگی، رستم کہتا ہے میرے بچے کو خواجہ سراؤں کو دے آئے گا، اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ پچھلے کئی مہینے سے ہم دونوں کے بیچ یہی جھگڑا ہے۔ میں نے جان بوجھ کے یہ بات سب سے چھپائی تھی، سب سے یہ کہا تھا کہ یہ بیٹی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے رستم سے تو نہیں چھپا سکتی تھی۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا، اس نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ روز اسی بات پہ جھگڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اسے نہیں رکھوں گا۔ اماں آپ بتائیں، میں کیسے اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کے حوالے کر دوں؟ جو بھی ہے، میری تو اولاد ہے، میں نے تو بڑی تکلیفوں سے اسے لیا ہے۔ آج بھی اسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، میرا بچہ مجھ سے چھین رہا تھا، کہہ رہا تھا راتوں رات چھوڑ آؤں گا یا اس کا گلا دبا کے اسے جان سے مار دوں گا، کیونکہ جب سب کو پتہ چلے گا تو میری بدنامی ہو جائے گی۔ اسے بس اپنی عزت کی پرواہ کہ کہیں وہ خواجہ سرا کا باپ نہ کہلائے۔ اسے یہ نہیں اندازہ کہ میں کس تکلیف سے گزروں گی، میں کیوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی اور کو دے دوں۔ میری ماں تو سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں رہنا رستم کے ساتھ جسے اپنی اولاد سے پیار نہ ہو۔ میں نے کہا، جو بھی ہے تو اسی کا بچہ، اور یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں نا، اور نہ تمہارا، تو وہ تمہیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ رابعہ رونے لگی، وہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی، تمہیں نہیں پتہ بلال، وہ کہتا ہے تمہارے اندر کوئی فالٹ ہے، تم جتنے بھی بچے پیدا کرو گی سب ایسے ہی ہوں گے، اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں، طلاق دینے کی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے کہا، دیکھ لیا تم نے اس کمینے کو، تم اس سے شادی کرنے کے لیے یہاں خودکشیاں کرتی پھرتی تھی، نیند کی گولیاں کھاتی تھی، تم مر بھی جاتی نا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دوسری لے آتا کمینہ کہیں کا، دیکھ لینا یہ میرے ہاتھ سے مر جائے گا یہ۔ میں بھی بہت غصے میں تھا۔ میری والدہ کہنے لگی، فالٹ تو اس کا ہوا ہوگا، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، میری بچی کو اس نے اتنی بڑی بات کہی تو کہی کیسے؟ ارے ہو سکتا ہے اس کی بہن میں بھی ایسا ہی فالٹ ہو اور کل کو وہ بھی ایسا ہی بچہ پیدا کر کے دے دیتی۔ اب تو میں کبھی تسلیم کو واپس نہیں لے کے آؤں گی، نہ ہی تمہیں اس کمبخت کے پاس بھیجوں گی۔
چاہے ناک ہی کیوں نہ رگڑ لے ہمارے آگے۔ اماں بھی غصے میں تھیں۔ ابا کہنے لگے میں جاتا ہوں اس کے پاس، اس کی ہمت کیسے ہوئی رات کے اس پہر ہماری بچی کو اس حلیے میں بھیجنے کی، اور یہ بچی دو، یہ اسی کی ہے، میں اسی کو دے کے آتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ ابا رابعہ کی گود سے اس بچی کو اٹھاتے، وہ کہنے لگی نہیں ابا، وہ مار ڈالے گا اسے کیا فرق پڑتا ہے، تکلیف تو میں نے برداشت کی ہے، میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی، میں اسے پالوں گی، اسے اچھی تعلیم دلواؤں گی، اچھی نوکری کرے گی، اچھی زندگی جیے گی، میں اسے کسی خواجہ سرا کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے ابا سے کہا ابا رابعہ ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر یہ بچہ خواجہ سرا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے، اچھی تعلیم حاصل کرے گا، اچھی نوکری کرے گا تو یہ اچھی زندگی جی سکتا ہے، اسے کسی اور کے حوالے نہ کریں۔ اپنی اولاد کو کسی اور کو دینا آسان تو نہیں ہوتا۔ رابعہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا بچہ یہیں رہے گا ہمارے پاس، ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے، معاشرے میں ہم دکھا سکتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور میں اس رستم کو تو چھوڑوں گا نہیں۔ بہرحال میری والدہ نے کہا کہ ابھی جا کے آرام کرو، کل بات کریں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا، لیکن مجھے تسلیم پہ بڑا افسوس ہوا تھا۔ بجائے میرا ساتھ دینے کے، میری بہن کے آنسو صاف کرنے کے، اپنے بھائی کو ٹھیک کہہ رہی تھی۔ بہرحال میں بے حد غصے میں تھا، کبھی رابعہ اپیہ کے بارے میں سوچتا، کبھی تسلیم کے بارے میں، اور کبھی اس کمینے رستم کے بارے میں۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگی، صبح جب میں اٹھا تو نظر سیدھی صوفے پہ گئی جہاں وہ سوتی تھی۔ صوفہ خالی تھا، دل کو ایک عجیب سی بے چینی نے آن گھیرا۔ اٹھ کے منہ ہاتھ دھو کے میں باہر آیا تو اماں رابعہ کو زبردستی ناشتہ کروا رہی تھی، لیکن وہ نہیں کر رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا، میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہنے لگی بلال میں اپنا گھر بھی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے مجھے تپ چڑھ گئی۔ میں نے کہا اس نے تمہیں آدھی رات کو بنا دوپٹے بنا جوتے کے باہر نکالا، اور تم ابھی بھی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ ہرگز بھی نہیں۔ کہنے لگی گھر ایک نہیں برباد ہوگا، 2 گھر برباد ہو جائیں گے، تسلیم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہیں تسلیم کی گز بھر لمبی زبان نہیں سنائی دی؟ کیا بکواس کر کے گئی ہے وہ تمہارے بارے میں؟ وہ کہنے لگی وہ اس کا بھائی ہے، شاید اس لیے اسے بھی ٹھیک لگتا ہوگا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے تمہارا گھر برباد ہو جائے۔ میں نے کہا خود آئے گی، میں اسے چھوڑ تھوڑی رہا ہوں، آ جائے گی جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، اسے پتہ چلے گا تو خود آ جائے گی۔ میں نے کہا ابھی تم آرام سے بیٹھو، کچھ دن یہیں بیٹھی رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے رستم سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی، میں بھی تسلیم سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ رستم اپنی گھٹیا اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے گا۔ اس نے 15 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ پہلی طلاق تحریری طور پہ رابعہ کو بھیج دی۔ میرے تو تن بدن میں جیسے آگ لگ گئی، رابعہ کے تو جیسے ہوش اڑے۔ کہنے لگی یہ کیا کر دیا اس نے؟ وہ رونے لگی۔ میں سیدھا رستم کے گھر گیا، میں نے دروازہ بری طرح سے پیٹ کے رکھ دیا۔ دروازہ تسلیم نہیں کھولا تھا، آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں، لیکن مجھے دیکھتے ہی نخوت سے کہنے لگی دروازہ کیوں پیٹ رہے ہو؟ میں نے کہا بلاؤ اپنے بھائی کو، ہوتا کون ہے وہ میری بہن کو طلاق دینے والا؟ میں اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ کہنے لگی تو تم بدلہ لینے کے لیے آئے ہو، تم مردوں کو آتا ہی یہی ہے، تمہاری ماں نے تمہارا نکاح مجھ سے کروایا ہی اسی لیے تھا تاکہ ان کی بیٹی کا گھر بس سکے۔ میرے بھائی نے تمہاری بہن کو گھر سے کیا نکالا؟ تم نے بھی مجھے نکال کے بدلہ لے لیا۔ اب اگر رستم بھائی نے 1 طلاق دی ہے تو تم بھی 3 طلاق دے کے بدلہ پورا کر لو۔ فی الحال وہ گھر پہ نہیں ہے، جاؤ یہاں سے۔ میں نے کہا تمہارے بھائی نے میری بہن کو ایسے ہی طلاق نہیں دی بنا چھوئے، اور میں بھی تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ بات بدلے کی ہے تو پھر یہی راتیں تم پہ میری ادھار ہے، پہلے وہ میں تمہارے ساتھ گزاروں گا پھر چھوڑوں گا تمہیں، چلو میرے ساتھ۔ میں نے اس کی کلائی پکڑی، کہنے لگی بلال میرا ہاتھ چھوڑو۔ شاید اس وقت گھر پہ کوئی نہیں تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی گھر سے باہر ضرور آتا۔ میرے سر پہ تو جیسے کوئی جنون سا سوار ہوا، میں اسے اپنے ساتھ زبردستی گھسیٹنے لگا۔ اس نے اپنا دروازہ پکڑ رکھا تھا، کہنے لگی چھوڑو مجھے،
رستم بھائی سے بات کرنا جو بھی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا اس سے بھی کر لوں گا، پہلے میں اپنا بدلہ تو پورا کر لوں۔ میری بہن کی زندگی برباد کر کے اس نے میری بہن کو طلاق دی تو دی کیسے؟ میں بھی تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا، تم دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں اب میں۔ بلال پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ لیکن میں نے اس کی کلائی نہیں چھوڑی، اسے زبردستی اپنے گھر کے اندر لے کے آیا۔ رابعہ نے اور میری ماں نے دیکھا تو کہنے لگی اسے کیوں لے کے آئے ہو؟ میری والدہ کہنے لگی یہ یہاں نہیں رہے گی۔ میں نے کہا بے فکر رہیں، اسے یہاں رکھنے کے لیے لایا بھی نہیں ہوں۔ اس کے بھائی نے میری بہن کی زندگی برباد کر کے اسے طلاق دی ہے، میں اسے کیسے بخش دوں؟ یہ کہہ کے میں تسلیم کو اپنے کمرے میں لے جانے لگا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں بات کرنی ہے تو رستم بھائی سے کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ میں نے کہا تمہارے بھائی نے تو بگاڑا ہے نا میری بہن کا، اس کی بہن کے ساتھ میں کیوں رعایت بخشوں؟ رابعہ کہنے لگی بلال یہ کیا کر رہے ہو تم، پاگل ہو گئے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں ہو گیا ہوں پاگل۔ رابعہ دیکھو بیچ میں مت آنا، رستم کو میں ایسا مزہ چکھاؤں گا زندگی بھر یاد رکھے گا۔ میری بہن کو برباد کیا ہے نا اس نے، اس کی بہن کو بھی ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کے میں نے دروازہ زور سے بند کیا۔ رابعہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی، کہنے لگی بلال خدا کے لیے بے وقوفی مت کرو، کیا فرق رہ جائے گا تم میں اور رستم میں؟ میں نے کہا مجھے کوئی فرق رکھنا بھی نہیں ہے، اب میرا دروازہ کھٹکھٹایا نا تو دیکھ لینا مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی۔ میرے دروازے کی دستک بند ہو چکی تھی، تسلیم کا رنگ اڑا ہوا تھا، میں نے اسے بیڈ پہ لا کے پٹخا تھا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی انسان نہیں ہو تم۔ میں نے کہا تمہارا بھائی انسان ہے؟ بچہ اگر نارمل پیدا نہیں ہوا تو اس میں میری بہن کا کیا قصور ہے؟ عیب تمہارے بھائی میں تھا تبھی ایسا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی قصور میرے بھائی کا ہے یا تمہاری بہن کا، لیکن میرا ہرگز نہیں ہے، اور میں اپنے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کہا اچھا میں دیکھتا ہوں مجھے روکتا کون ہے۔ یہ کہہ کے میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگی بہت پچھتاؤ گے، میں سچ کہہ رہی ہوں تم سے۔ میں نے کہا اس وقت میرے سر پہ غصہ اور جنون ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نے ذرا سا بھی احتجاج کیا نا تو میں انسان سے جانور بن جاؤں گا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا گلدان پکڑ لیا، کہنے لگی میرے قریب آنے کی کوشش کی نا سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ یہ کہہ کے اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، میں نے اس کی کلائی پکڑی، اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلدان پکڑا، زور سے زمین پہ دے مارا، چھن سے گلدان ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ تسلیم بری طرح سے گھبرائی۔ بلال دیکھو میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور